نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی جن برائیوں کا ذکر کیا ہے ان کی تفصیل چل رہی ہے۔ ان کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات کو تسلیم کرتے تھے اور کچھ احکامات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور اس کی تقسیم یہ تھی کہ جو ان کی خواہش کے مطابق ہوتی تھی یا جو حکم ان کو آسان لگتا تھا اس پر تو وہ عمل کر لیتے تھے، اور جو حکم ان کی خواہش کے خلاف ہوتا تھا یا جس پر عمل کرنا ان کو مشکل لگتا تھا تو اس کو ترک کر دیتے تھے، اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ تم آپس میں قتل و غارت نہیں کرو گے۔ ایک حکم یہ بھی تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے، قتل و قتال نہیں کرو گے۔ اور ایک حکم یہ بھی تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کرو گے۔ ایک حکم یہ بھی تھا کہ اگر بالفرض تمہاری ملت کا شخص، تمہارے مذہب کا شخص تمہارے پاس قیدی ہو کر آتا ہے تو تم اس کو چھڑواؤ گے، اس کا فدیہ دو گے اور اس کو چھڑوا لو گے۔ تو انہوں نے قتل و غارت نہیں چھوڑی، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو جلا وطن کرنا نہیں چھوڑا۔ ہاں البتہ اگر ان کے پاس کوئی قیدی ہو کر آ جاتا تھا تو وہ اس کا فدیہ دے دیا کرتے تھے۔ قتل و غارت اور جلا وطن کرنا کیوں نہیں چھوڑا؟ وہ اس لیے کہ ان کو دنیاوی مفادات دوسری قوموں سے حاصل ہو جاتے تھے۔ دوسری قوموں کے ساتھ مل کر وہ اپنے ہی مذہب کے، اپنی ہی ملت کے لوگوں کو نکال دیتے تھے، ان کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ واو کا مطلب اور، ان کا مطلب اگر، یاتوکم آتے ہیں تمہارے پاس، اسارا قیدی ہو کر، تفادوہم تم فدیہ دیتے ہو ان کا۔ واو کا مطلب اور، ہوا وہ محرم حرام کر دیا گیا تھا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا۔ یہ ان کی عادت کو اللہ نے بیان کیا کہ قیدی ہو کر کوئی آتا ہے تو تم اس کا فدیہ دے دیتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا تھا ان کو جلا وطن کرنا۔ جلا وطن تو وہ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فدیہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ جلا وطن اس لیے کر رہے ہیں کہ دوسری قوموں کے ساتھ مل کر ان کو نکال دیتے تھے، اور فدیہ اس لیے دے رہے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم فدیہ کیوں دے رہے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تورات میں حکم ہے، اور جب ان سے یہ کہا جاتا بھی تورات میں تو یہ بھی حکم ہے تم ان کو قتل نہیں کرو گے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ جن کے ساتھ ہم نے حلف برداری کی ہوئی ہے اور ہم نے جن کے ساتھ قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں، ہم ان کی ذلت اور رسوائی دیکھیں، اس بات سے ہمیں شرم آتی ہے۔ بلکہ یہاں پر ایک واقعہ بھی امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ سلمان بن ربیعہ نے بلنجر ایک جگہ ہے وہاں پر جہاد کیا، اور وہاں سے بہت سارے یہودیوں کو یعنی قید بھی کیا اور وہ علاقہ بھی فتح کیا۔ تو ان قیدی لوگوں میں مرد بھی تھے اور خواتین بھی تھیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے ان قیدیوں میں سے ایک خاتون خرید لی 700 درہم میں، اس کو لے کر واپس آ رہے تھے تو کوفہ کے اندر ایک بہت بڑا یہودی عالم تھا جس کو رأس الجالوت کہتے تھے۔ رأس الجالوت یعنی وہ، اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ وہ گویا کہ اپنی قوم کا سردار تھا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اس خاتون کو لے کر، جو قیدی انہوں نے خریدی تھی، وہ لے کر اس کے پاس چلے گئے اور اس سے جا کر کہنے لگے کہ یہ تمہاری ہم مذہب ہے اور میں نے یہ 700 میں خریدی ہے تو میں اس کو فروخت کرنا چاہتا ہوں، تم اس کو خرید لو۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا، ہماری تورات میں ہمیں یہ حکم ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی قیدی آتا ہے تو تم اس کا فدیہ دو اور اس کو خریدو اور آزاد کر دو، تو میں اس کو 1400 میں خریدتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا نہیں بھائی، میں تو 1400 میں نہیں فروخت کرتا، میں 4000 میں فروخت کروں گا۔
وہ کہنے لگا میں نہیں خریدتا۔ عبداللہ بن سلام نے کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اقرار کرو کہ میں تورات کے احکام کو تسلیم نہیں کرتا، اگر تم اس کو خریدتے ہو تو 4000 میں خریدو، اگر نہیں خریدتے تو پھر تورات کے حکم سے حکم عدولی کرتے ہو اور کافر ہوتے ہو، یا تو یہ ہے کہ 4000 درہم دو یا اپنے مذہب سے ہاتھ صاف کرو۔ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تو عبداللہ بن سلام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں عبداللہ بن سلام ہوں، بلکہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس کو تورات کی آیت بھی پڑھ کر سنائی کہ تورات کی آیت یہ ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی قیدی آئے گا تمہارے مذہب کا تو تم اس کو خرید کر آزاد کرو گے، تو دیکھ لو اب یہاں تو یہ ہے کہ 4000 دینا پڑے گا یا پھر یہ ہے کہ مذہب سے ہاتھ دھو لو۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ 4000 اس نے اکٹھا کیا، وہ لایا اور عبداللہ بن سلام کو دیا، تو عبداللہ بن سلام نے اس میں سے 2000 رکھ لی اور 2000 اس کو لوٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی قیدی آتا ہے تو تفادوہم، تم اس کا فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اس پر تو عمل کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو اخراج ہے، ان کو شہر سے نکالنا ہے، شہر بدر کرنا ہے، وہ بھی تم پر حرام کیا تھا۔ اب بات یہ ہوئی اَفَتُؤْمِنُونَ، کیا تم ایمان لاتے ہو بِبَعْضِ الْکِتاب، کتاب کے ایک حصہ پر، یا کتاب کے کچھ حصہ پر، واو کا مطلب اور، تکفرون، تم انکار کرتے ہو، ببعض، کتاب کے کچھ حصہ کا، یعنی آدھے حصہ کو تم نے تسلیم کر لیا، اس پر ایمان لے آئے، اس پر عمل کیا، اور آدھے حصہ کو تم نے انکار کر دیا، تم نے چھوڑ دیا اور اس کا کفر کیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو ایمان ہے وہ تجزی کو قبول نہیں کرتا، ایمان میں تقسیم نہیں ہوتی کہ کسی چیز کو مان لو کسی چیز کا انکار کر دو۔ ایمان ہے ساری چیزوں کے تسلیم کرنے کا، اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا جائے گا تو وہ کفر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر جس طرح ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، انبیاء اور رسل پر ایمان لانا، اب یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا یہ ایمان ہے کامل، اور اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دیا جائے، تقدیر کا انکار کر دیا جائے، آخرت کا انکار کر دیا جائے، فرشتوں کا انکار کر دیا جائے، کتاب کا انکار کر دیا جائے، کسی ایک جزئی کا انکار کر دیا جائے تو وہ کفر ہو جائے گا، اس لیے کہ ایمان تجزی کو قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتاب، بعض کتابوں پر تم ایمان لاتے ہو، وَتَکْفُرُونَ بِبَعْض، اور کتاب کے کچھ حصے پر تم کتاب کے کچھ حصے کا تم انکار کرتے ہو۔ فما جزاء، پس ما کا مطلب نہیں ہے، جزاء کا مطلب بدلہ، من کا مطلب جو، یفعلو کرے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا مگر، خزیٌ رسوائی، فی کا مطلب میں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں، واو کا مطلب اور، یوم القیامتی قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الا کا مطلب طرف، اشد العذاب سخت عذاب کی طرف۔ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سزا رکھی ہے کہ دنیا کے اندر ان کو رسوائی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہود پر ذلت اور مسکنت اور رسوائی یہ ان کا مقدر کر دی ہے، اور اس کا مقدر کرنے کی وجہ یہی تھی کہ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کے کسی حصے کچھ حصے کو مانتے ہیں اور کسی حصے کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کا کچھ حصے کو ماننا اور کچھ حصے کا انکار کرنا یہ کفر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، کہ قیامت کے دن ان کو سخت ترین عذاب کی طرف لٹایا جائے گا، اور سخت ترین عذاب کی طرف لٹایا جانا بغیر کفر کے نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے
کہ جس شخص کو جہنم میں سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا اس کو لوہے وہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے کہ جس سے اس کا دماغ کھولے گا. یہ سب سے کم ترین عذاب ہے. اور ان لوگوں کو جو فرمایا گیا کہ الی اشد العذاب، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ ان کا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے. واو کا مطلب اور، ما کا مطلب نہیں، اللہ اللہ، بغافل غافل، عما تعملون ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے سارے عمل ہیں. جو کام تم کرتے ہو، تنہائی میں کرتے ہو، مجلس میں کرتے ہو، دن میں کرتے ہو، رات میں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بالکل بھی غافل نہیں ہیں. ایک ایک لمحہ تمہارا وہ اللہ کی نظر کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے.